مجھے تقریباً الحمدللہ 2 سال ہو گئے ہیں اسلام قبول کیے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ مین یہی بنی تھی کہ جو رویہ معاشرے میں قادیانیوں کے ساتھ رکھا جاتا ہے جب کسی کو پتہ چلتا ہے کہ وہ قادیانی ہے. اصل میں میری جو ساری دوستیں تھیں اسکول کالج لیول سے یونیورسٹی میں، تو وہ سب مسلمان تھیں. تو مجھے گھر سے ہمیشہ اسی چیز کی ترغیب دی جاتی تھی کہ آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے کہ آپ قادیانی ہو، اور اگر پتہ چل جائے تو پھر چھپانا نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو بہت بہادر ظاہر کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو میں ہمیشہ چھپاتی رہتی تھی، اور یہ چیز مجھے بہت تنگ کرتی تھی کہ ویسے دیکھا جائے تو کوئی ڈفرینس نہیں ہے، تو پھر مجھے کیوں چھپانے کو کہتے ہیں. تو پھر اگر کبھی کسی دوست کو یا کسی کو بھی پتہ چلتا تھا یا میں بتاتی تھی کہ میں قادیانی جماعت سے تعلق رکھتی ہوں، تو ان کا میرے ساتھ جو رویہ تھا وہ بہت زیادہ عجیب، اور ایسے جیسے نفرت ہو رہی ہو کسی کو کسی سے، اس طرح کا ہو جاتا تھا. تو اس چیز سے مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی، اور یہی جو سٹارٹنگ وجہ ہے وہ یہی بنی تھی میرے اس بارے میں سوچنے کے لیے کہ کیوں ہے ایسے. اس کے بعد تجسس پیدا ہوا دل میں، اور پھر میں نے میری دوستوں سے ایک دوست تھی اس سے ڈسکس کیا. اس نے مجھے بہت اچھے سے اس چیز کی دعوت دی اسلام کی، کہ اگر تم سیکھنا چاہتی ہو تو میں تمہیں گائیڈ کروں گی. اور اس نے، اور پھر اسی دوران یونیورسٹی کے دوران ہی میرا رابطہ ایک بہت اچھی آنٹی ہیں ان سے بھی ہوا، جو کہ موجودہ میری ساس بھی ہیں الحمدللہ. تو ان سے بھی میرا رابطہ ہوا فیس بک پہ. انہوں نے بھی مجھے اس بارے میں بہت اچھا گائیڈ کیا. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے گھر والوں کی جانب سے، فیملی کے افراد یا دیگر اور جماعت کی جانب سے کوئی مشکلات کھڑی کی گئیں یا آپ پہ کوئی ظلم کیا گیا؟ جی، جب میں ان آنٹی سے لٹریچر لیتی تھی اور مجھے اس بارے میں بتاتی تھی، تو انہی دنوں میں ایک رات کو ایسی ان سے بات کرتے ہوئے اور وہ لٹریچر کچھ اپنے موبائل میں پڑھتے ہوئے میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا تھا. تو اس کے بعد اس رات کو انہوں نے بہت زیادہ میرے اوپر ذہنی اور جسمانی دونوں تشدد بہت زیادہ کیا تھا، اور عارضی طور پہ اس وقت وقتی طور پہ میری گھر سے نکلنا، تعلیم، ہر چیز بالکل بند کر دی تھی، اور جان سے مارنے تک کی دھمکیاں دی تھی. اور ایون یہ بھی بابا کہہ رہے تھے میرے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی میرا فوری نکاح کر دیں گے. وہ اس قدر جو ہے یعنی زبردستی کسی کے ساتھ بھی نکاح کر دیں گے؟ بالکل کسی کے ساتھ بھی زبردستی نکاح کر دیں گے، صرف اس لیے کہ میں جماعت سے باہر نہ جا سکوں. اور مجھے سب کے بعد باقاعدہ کئی عہدے داران، جو مرد حضرات اور خواتین، مربی اور بہت سے عہدے داران کے پاس بھی لے کے جایا گیا کہ اس کو سمجھائیں یہ اس طرح کر رہی ہے. حالانکہ ویسے اگر دیکھا جائے تو کہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، لیکن اس معاملے میں اتنا زیادہ جبر کیا گیا کہ کچھ بھی کر کے نکاح ہو جائے، گھر سے نہ جانے دیں، تالوں میں بند کر دیں، کچھ بھی کر کے بس اس کو جماعت سے نہیں باہر جانے دینا. تو بہت عرصے تک میں اس تشدد ذہنی جو بہت زیادہ تھا اور جسمانی بھی اس سے گزرتی رہی ہوں. پھر انہی حالات کی وجہ سے، کیونکہ میں پڑھ بھی رہی تھی، پڑھائی بھی میری جاری تھی، اور بہت زیادہ یہ تشدد بھی تھا جو کہ ایک نارمل انسان کے لیے برداشت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے مصلحتاً میں نے خاموشی اختیار کی کچھ عرصہ، کہ اب بہتر یہ ہے کہ فی الحال کے لیے اس چیز کی خاموشی اختیار کرتی ہوں اور مزید اس کے اوپر پڑھتی ہوں، تاکہ جب میرے ماں باپ کے ساتھ میرا آمنا سامنا ہو تو میں ان کو خود بھی کنونس کر سکوں، ان کے ساتھ ایک مباحثہ بحث جو ہے وہ بھی کر سکوں. تو تب تک اپنے آپ کو پریپیئر کروں. تو اس دوران میں نے پھر خاموشی اختیار کر لی. تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے KTV آفیشیل کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے.